السلام علیکم۔ دیکھیے نعیم صاحب، یہ معذرت خواہانہ انداز کہ پہلے معذرت چاہو، مشرکین سے پہلے معذرت چاہو کہ اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے تو میں یہ بات، اور ٹھیس تو پہنچے گی، شرک کو شرک کہو، توحید کو توحید کہو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی آگے پھر ساتھ رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ یہ رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، خدائی کے دعوے عبد القادر جیلانی کے، کہتے ہیں حکم کا پابند نہ ہوتا، شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، ورنہ بتا دیتا کہ کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں۔ اور خالص مقابلہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بتایا کرتے تھے کہ کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ظاہری بات ہے، جس موقع پر کوئی ایسا ماحول بنتا تھا تو وہ بندہ حیران رہ جاتا تھا کہ یہ تو میں جب کچھ کھایا ہے یا گھر میں جو چھوڑ دیا ہے تو میرے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب انہوں نے یہ بات بتا دی تو یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے، یعنی اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ خود عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت نہیں دیتا ہے کسی کو، عالم الغیب ہونے کی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی تھی، بلکہ اللہ بتا دیتا تھا کہ یہ بندہ گھر میں یہ چھوڑ کے آیا ہے۔ تو اسی طرح قم باذن اللہ کہتے تھے، اور مردہ جو کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، اللہ اس کو زندہ کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام صرف اتنی بات کہتے تھے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم تھے۔ اور یہ اللہ نے ان کو یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ جب تم یہ کہو گے، اور پھر وہ بھی جب اللہ کہے گا کہ اس مردے کے اوپر کہو، یہ نہیں کہ جہاں چاہو جدھر جاؤ آگے پیچھے جس مردے کو قم باذن اللہ قم باذن اللہ، مردے اٹھتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو۔ ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو باقی جس طرح یہ مشرکین مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، تو جب ان کو مزید سمجھایا گیا تو یہ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اندازہ لگاؤ، جب چاہے جس کو چاہے دے دے اللہ اپنی صفت۔ تو بتاؤ سارے انبیاء کی دعوت کہاں گئی؟ سارے انبیاء کی یہ دعوت کہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی خدائی کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اپنی صفت دینے کا مطلب خدائی دے دی اس نے، خدائی کیوں دے گا؟ وہ اپنی الوہیت کیوں دے گا؟ ربوبیت کیوں دے گا؟ تو یہ حال ہے اصل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ عبد القادر جیلانی کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، سب کو اسی طرح جس طرح وہ اس کی نشاندہی کی گئی تھی محمود الحسن صاحب کی کہ انہوں نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کی جو پہلے ڈھائی پارے تفسیر کی ہے، یہ محمود الحسن صاحب نے کی ہے، پہلے فارغ التحصیل دیوبند سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی اگر خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کے، غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر ان سے بھی استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ، اب مقبول بندہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یا رسول مدد کہہ دو یا علی مدد کہہ دو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے شرک کے دروازے کھولے ہیں۔ اسی طرح نبی صاحب نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ کو سجدہ تھا۔ بتاؤ بھائی مانو، بندوں کا سجدہ اللہ کو سجدہ کیسے ہو گیا؟ اور بندوں کو سجدہ بندوں کا سجدہ ہے، بندوں کی بندگی ہے، اور اللہ کو سجدہ اللہ کی بندگی ہے۔ تو اس کی بھی محمود الحسن کی بھی تعریفیں کرتے کرتے ان کا منہ نہیں تھکتا ہے ڈاکٹر اسرار کا۔ کیا انہوں نے یہ تفسیر نہیں پڑھی ہوئی تھی؟ پڑھی ہوئی تھی، صرف ضد کی وجہ سے ان تک یہ دعوت پہنچی بھی تھی کہ یہ دیکھو یہ طاغوت ہیں، انہوں نے شرک پھیلایا ہے۔ ایک دفعہ کچھ عقیدے ان کے سامنے رکھے گئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے سامنے کہ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ عورت کی عمر گھوڑے کو لگا دی، گھوڑے کی عمر عورت کو لگا دی، کسی نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس ایسے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہنے لگے کہ یہ تو کوئی کافر مشرکی کہہ سکتا ہے، زندیقی کہہ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین آگے رکھ دی کہ یہ دیکھو یہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ایک دم لا حول ولا قوت پڑھنا شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ایسے محدث اور ایسے بڑے ولی اللہ کے لیے میری زبان سے آپ نے ایسے الفاظ نکلوا دی ہیں۔ تو یہ حال ہے ان سب نمک حرام غداروں کا، یہ طاغوت کا کفر نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ خود طاغوت بنے ہیں۔ ان کو A B C بھی نہیں آتی ہے توحید کی، یقین کیجئے۔ یہ وحدت الوجود کا قائل
کہتا ہے پوری کائنات اللہ ہے، یہ پہاڑ، آسمان، سمندر، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں اپنے صوفیوں کو بچانے کی، یہ اللہ ہی کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر مثال دی انہوں نے، دیکھو مثال کیسی دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح ایک گولا ہو آگ کا، اگر اس کو آپ کسی رسی کے ساتھ باندھ کس طرح گھمائیں تو آپ کو ایک دائرے کی طرح نظر آئے گا، تو حالانکہ دائرہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو دائرہ نظر آئے گا، تو حقیقت میں تو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ آپ کو کائنات جو کچھ نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے، یہ بس اللہ ہی کے اندر سے نکلی ہے، اللہ ہی کے جو ہے نا وہ ذات کے حصے ہیں، جو صوفیوں کا عقیدہ رہا ہے وحدت الوجود کا، وحدت الشہود الحلول کے عقیدے مشرکانہ، سب کو یہ تقویت دیتے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار۔ تو ان کا کیا کہنا ہے، ان کی کیا توحید ہے بھائی، ان کی یہی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے مسلمانوں کو بچائے۔ سارے یہ مودودی صاحب کی اس طرح عقیدے کے اندر بربادیاں، یہ سراج الحق ہیں، ان کے عقیدے کے اندر اسی طریقے سے شرک ہے۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے نعیم صاحب جو شرک سے خالی ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک جماعت اس کا نام لو اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کیا شرک ہے۔ سب سے کم شرک ان اہل حدیثوں میں، اور یہ جو حنبلی یا سعودی کہلاتے ہیں، پاکستان میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سعودی عرب میں ان کو سلفی، تو ان کا یہ دو شرک بالکل واضح ان کے۔ ایک کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، مفتی اعظم عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے، حج عمرہ کا جو انہوں نے چھوٹا سا کتابہ مفت بانٹتے ہیں، اس کے اندر ان کا یہ فتویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے اور بذات خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ، قرآن کا انکار۔ اور دوسرا شرک ان کا یہ ہے، کہتے ہیں دور سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ درود آ کے نبی علیہ السلام کے پاس قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان چیخ کے کہتا ہے یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ جو عین شرک ہے، عین کفر ہے اللہ کی کتاب کا، اس کو کہتا ہے میرا ایمان ہے۔ تو اس طرح ان کے ایمان جو ہے شرک آلودہ ہے۔ اب ان کے اوپر نہ صلاۃ ہے، نہ ان کے اوپر عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی عمل ان کے اوپر نہیں ہے۔ ان کے اوپر ایک ہی چیز ہے، جہنم کا ابلتا ہوا لاوا، اس کے اندر یہ جائیں گے اگر یہ دنیا میں توبہ نہیں کرتے ہیں۔ سچی توبہ کریں، شرک اور کفر سے خاص کر یہ جو علماء ہیں یہ سچی توبہ کریں۔ باقی جو مر گئے وہ تو اب نہیں کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر اسرار اب شرک سے توبہ کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ اعلیٰ حضرت کر سکتے ہیں، نہ ابو العلا کر سکتے ہیں، نہ مفتی محمود صاحب کر سکتے ہیں۔ سارے گئے چادریں چڑھاتے ہوئے، حلوے بانٹتے ہوئے اور سرمیلے کرتے ہوئے اور ان کی پوجا کرتے ہوئے ان قبروں کی، درگاہوں کی، یہ حال ہے ان کا۔ لہذا توبہ کریں، معافی مانگیں، ان سے برات کا اعلان کریں، ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے ان سے برات کا اعلان کریں اور ان کو طاغوت قرار دیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ۔ یہ مالک کی کتاب کا مطالبہ ہے کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑا ہے، وہ کڑا پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ جو اس طرح طاغوتوں کا کفر کرنے کی بجائے ان کو اپنا امام بنائے، ان کو اپنا امیر بنائے، ان کے پیچھے چلے اور سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں، جماعت آپ کو بچائے گی اور مرکزی شورا آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی، یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز بچائے گی تو ایمان خالص، آج ان کا کفر کرو، آج ان کا لڑ چھوڑو اور اللہ کا لڑ پکڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، آج موقع ہے، ورنہ اس کے بعد اگر موت آ گئی تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔